اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق والناس، ان دونوں صورتوں کو مکی کہا گیا ہے۔ الفلق کی آیات 5 اور الناس کی آیات 6 ہیں۔ دونوں کے نام ان کی پہلی آیت کے ایک لفظ پر ہیں۔ صورتوں کی گنتی کے لحاظ سے یہ قرآن کی 113ویں اور 114ویں صورتیں ہیں۔ ان پر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سورۃ الناس کی آیت 6 پر اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے نازل کردہ نصیحتوں کا اختتام ہے۔ ایمان والے اپنی دنیاوی ضرورت جن میں اللہ نے انہیں رکھا ہے ان کے حوالے سے وہ قرآن سے اپنے لیے اللہ کی نصیحتیں نکالیں، ان کے مطابق اپنے شب و روز کی مصروفیت کو مرتب کریں تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں بنائے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ان دونوں صورتوں سے بہتر کوئی اور شے نہیں۔ غالباً یہ 7 ہجری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اللہ نے اس سے آپ کو آگاہ کیا اور جادو کے اثرات سے نکلنے میں یہی دونوں صورتیں کام آئیں۔ یہ دونوں صورتیں ملا کر معوذتین کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ معوذتین کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی پناہ لینے والی 2 صورتیں۔ سورۃ الفلق کی پہلی آیت قل اعوذ اور سورۃ الناس کی پہلی آیت انہی 2 لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ قل امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے کہو، کہیے۔ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں، I take the refuge۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض نمازوں کے بعد معمول کے اذکار کے ساتھ باقاعدگی سے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرتے ہیں۔ فجر اور مغرب کے بعد ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ رات کو بستر پانے کے بعد آیت الکرسی، یہ تینوں صورتیں اس طرح 3 بار پڑھا کرتے ہیں کہ ہر بار اپنی ہتھیلی پر دم کرتے اور انہیں پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں۔ دنیا سے رخصت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی کیفیت میں تھے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر ہتھیلیوں پر دم کرتی، وہ جہاں تک جا سکتی ہیں آپ کے جسم پر پھیر لیتی۔ اللہ کی پناہ لینے کی حقیقت و اہمیت کو اس چھوٹے سے بچے کی کیفیت اور حرکت کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جو کسی شے سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہوئے ماں کی گود میں آ کر بے خوفی سے مسکرانے لگتا ہے۔ ایمان والے اس بچے کی طرح ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر بیرونی تمام خطرات اور اندرونی خطرے سے اللہ کی پناہ میں آ کر بے خوف ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفلق تمام بیرونی خطرات اور سورۃ الناس اندرونی خطرہ یعنی شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ و حفاظت عطا کرتی ہے۔
فلق کے معنی پھاڑنے کے ہیں. کائنات کی ایک ایک شے پھٹنے کے بعد وجود میں آئی ہے. سورۃ الانبیاء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ دونوں سب کچھ جو ہے کائنات پوری ایک ساتھ تھی کہ یہ پھٹی اور پھر اس کے بعد الگ ہوئے. اس میں سارے آسمان الگ ہوا اور زمین اور تمام سیارے الگ ہوئے. زمین سے نکلنے والا پودا دانے کو اور پھر زمین کو پھاڑ کر ہی نکلتا ہے. صبح کی سفیدی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے. شیطان لعین سے انسان اپنی حفاظت خود کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیتے ہیں اور شیطان انسان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا سوائے دل میں وسوسے ڈالنے کے. ان وسوسوں اور خیالات پر عمل کر کے انسان اللہ کی ناراضگی اور سزا مول لیتا ہے. اس حقیقت کو سورۃ الناس میں شیطان کے لیے خناس کا لفظ لا کر واضح کر دیا گیا ہے. اس لفظ کے معنی ہے کسی کو کچھ کر گزرنے کے لیے پوری طرح آمادہ کرنے کے بعد خود پیچھے ہٹ جانے والا. قرآن کی اختتامی یہ 2 صورتیں بڑی معنی خیز ہیں جو قل کی ہدایت کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. سورۃ الناس کی آیات کی ترتیب دیکھیں. انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر غور کریں گے. سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کہیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کے جو صبح کے رب ہے. فلق کا لفظ صبح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. یہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے نکلتے ہیں صبح. فلق کے معنی جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ پھاڑ کے نکلنے والی چیز. کہیے یہ سب سے پہلے تو آپ سے کہلوایا گیا. آج ہم سب ایمان والے اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے. پناہ لینا میں نے ابھی ذکر کیا کہ پناہ لینا کیا ہے. اپنے رب کی پناہ میں آنا. یہ پہلی آیت تھی. دوسری آیت من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. تخلیق کرنے والے اللہ ہیں. یہاں پر جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں اس میں جو شر ہے اس سے میں پناہ لیتا ہوں. کس کی؟ اپنے رب کی. من شر ما خلق. ان تمام شر سے جو ان کے اندر ہے. ہر شے کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. یہ انسان کے اپنے اس پر ہے کہ وہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ نے اس نظام کو ایسا ہی بنایا جیسا اس نے چاہا. اس آیت میں شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی ہے. مخلوقات کی پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت مخلوقات کی طرف کی گئی ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا
کہ ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر کام خیر اور کسی مصلحت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ مخلوقات کے اندر جو اوصاف اس نے پیدا کیے ہیں ان کی تخلیق کی مصلحت پوری ہو، ان سے بعض اوقات بعض اقسام کی مخلوقات سے اکثر شر نما ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعاؤں میں آپ نے جو دعا آپ سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں جو اسی طرح شروع ہوتی ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مثلاً کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے اللہ اس سے کہ آپ کی جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور آپ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور آپ کا غضب یکایک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی ہر طرح کی ناراضی سے۔ اسی طرح ایک اور کہ میں پناہ میں آتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے۔ میں پناہ میں آتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بدباطنی ہے، بڑی بد ہے، باطنی ہے، یعنی برائی ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کوڑ سے، جنون سے، حزام سے، اور تمام برائیوں بیماریوں سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ مخلوقات کے شر سے عموماً اللہ کی پناہ لینے کے بعد اب بعض مخلوقات کے شر سے خصوصیت کے ساتھ پناہ لینے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ غاسق اذا وقب، یعنی رات کی تاریکی کے شر سے، خاص طور سے جب وہ چھانے لگے۔ یہ وہ وقت ہے جب شیاطین انس اور جن نکلتے ہیں، موذی جانور بھی رات میں نکلتے ہیں۔ بستیوں پر حملہ کرنے کے لیے اس زمانے میں رات میں لوگ نکلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہدایت دی ہے کہ بچوں کو اس وقت گھر کے اندر بلا لیا جائے، جب رات چھا جائے پھر انہیں باہر جانے دیا جائے۔ چوتھی آیت اس سورت کی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے جو گرہوں میں پھونکنے والے یا پھونکنے والیاں، اس کے شر سے۔ یہ
جادو جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا وہ بھی اسی طرح کیا گیا، آپ کے سر کے بال یا کچھ اس طرح کی چیز لے کر کے پھر گرہیں مانی گئیں اور اس کے بعد اسے کنویں میں دبا دیا گیا۔ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیرت کی کتابوں میں۔ تو اللہ رب العزت اس کے شر سے پناہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ کس کی پناہ؟ اپنے رب کی۔ ان گرہوں کے شر سے جن پر پھونکا جاتا ہے۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جادو حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو نہ جادو کو مانتے ہیں نہ جنات کو مانتے ہیں۔ یہ دونوں حقائق ہیں، ان کا ایسے عقل سے کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور آخری آیت، سورۃ آیت نمبر 5، من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ یہ حسد کرنے پر اس کے شر سے، یہ حسد ہے کیا؟ حسد کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، یہ کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ البتہ حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ یہاں اس صورت میں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے جبکہ وہ حسد کرے، اپنے قول یا عمل سے کوئی اقدام ایسا کرے جس میں شر ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین ہم سب کو، آمین یا رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین۔ سورۃ الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، وہ رب جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے انسانوں کا۔ الہ الناس، انسانوں کا حقیقی الہ ہے، معبود ہے۔ آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، دلوں میں، سینوں میں۔ من الجنۃ والناس، جو جنات میں سے ہے اور لوگوں میں سے ہے۔ سورۃ الناس کی آیات کی ترتیب پر ذرا غور کیا جائے۔ اللہ انسانوں کے رب ہیں، ضروریات و حاجات کو پورا کرتے ہوئے بہترین نشو و نما کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے مالک اور آقا ہیں۔ جب اللہ ہی انسانوں کے مالک ہیں تو وہی اس لائق ہے کہ اس کا کہا مانا جائے، اسی کو اپنا دکھڑا سنایا جائے۔
انسان کے لیے کسی بھی اور کو اللہ کے سوا اپنا الہ تصور کرنے سے بڑی اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ اس منطقی نتیجے کی نفی کرنے یا کروانے والے یا اس سے غافل کرنے والا شیطان لعین ہے اور اس کے جن اور انس چیلے ہیں۔ پھر انسان اللہ کی بات کو پس پش ڈال کر اندرونی پریشانیوں اور بیرونی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی الگ مول لیتا ہے۔ سورۃ الفلق بیرونی برائیوں اور سورۃ الناس اندرونی پریشانیوں سے انسان کو نجات دیتی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اپنے مالک کی پناہ میں جو آ گیا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے مثال دی اس بچے کی، خوفزدہ بچے کی جو ماں کی گود میں آ کر بے خوفی سے مسکرانے لگتا ہے۔ ایمان والے دل کی گہرائی سے اس کے بعد سورۃ فاتحہ میں یہ کہتے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے رب مالک، ہم آپ ہی کی تمام باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں اور آپ ہی کو اپنا دکھڑا سنا کر آپ سے ہی مدد مانگنے والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد فرمائی ہے، بس میں سلامت رہتا ہوں۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ ایک موقع پر اپنے ابو ذر سے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ انسانوں اور شیطانوں اور جن کے انسان شیطانوں اور جن کے شیطانوں سے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پڑھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایک روایت اور ملتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا مجھ پر آسمان پر سے گر پڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے سے میں ہی لوٹا دیا۔ سبحانک یا رب العالمین۔ الحمدللہ کلام پاک کی 113ویں 114ویں صورت ہم لوگوں نے پڑھی۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعل لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعل آخر عمری اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاک فیہ۔
اللهم إني أسألك خير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. أسألك أولى من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين يا رب. اللهم آسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. آمين يا رب العالمين. آمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.